لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجات. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد وعلی محمد. اللہ کے رسول ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. عزیزان گرامی، معزز سامعین، عزاداران امام حسین، جس عشرہ مجالس کا آغاز میں نے اسی حدیث شریف سے کیا تھا، اس میں اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے کہ میرا حسین، میرے حسین کو پہچانو، میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی. اب میں نے کل آپ کے سامنے یہاں تک بات عرض کر دی تھی کہ کوئی بھی پیغمبر کے جیسی اگر کوئی شخصیت ہو تو اس کے پیغام میں، اس کے کلام میں بہت گہرائی پائی جاتی ہے. اس کا کلام معمولی انسانوں کا کلام نہیں ہے. اس کا کلام ہے جس کے لیے یہ کہنا بہت بجا ہے کہ اگر اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ یہ کہہ دے کہ یہ وحی ہے تو قرآن بن جاتا ہے، اور اگر یہ کہہ دے کہ قرآن نہیں ہے تو حدیث قدسی بن جاتا ہے. اس کی عظمت یہ ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ جب ہمارا رسول کلام کرے تو ہم اس میں غور کریں کہ کیا پیغام ہمارا رسول دینا چاہتا تھا. اور پھر یہیں سے میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ جب اللہ کے رسول نے اپنے حسین کو کشتی نجات کہا ہے اور ایک جگہ اہل بیت کو پورے کشتی نجات کہا ہے، نجات نوح کی کشتی قرار دیا ہے، تو اس حدیث میں بھی امام حسین تو شامل ہی ہے نا. تو اب میں نے کل سے دو بات آپ کے سامنے عرض کی تھی. پہلی بات تو یہ تھی کہ کہتی کہ دیکھیے جب مثال دی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے. جس چیز سے بھی مثال دی جاتی ہے ہمیشہ مثال سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے. تو اب اگر رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو کشتی نجات کہا ہے تو اب ہمیں غور کرنا ہے کہ کون سا پیغام تھا جو رسول اللہ ہمیں کنوے کرنا چاہتے، ہم تک پہنچانا چاہتے. تو دو باتیں کل میں نے کہہ دی تھی، آج تھوڑی بات اور آگے بڑھاؤں. کل میں نے یہاں تک بات کی تھی کہ جب جناب نوح نے اپنی کشتی بنانا شروع کیا تو مذاق اڑانے والے بہت لوگ تھے. آج ہم بالکل اسی طرح دیکھتے ہیں
کہ جب مجلسیں ہوتی ہیں، جب زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو جہاں ایک طبقے کو نور ملتا ہے وہیں دوسرا طبقہ مذاق اڑاتا ہے۔ آپ دیکھیے ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ تو یہیں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نور لینے والے کچھ اور ہیں، ہدایت لینے والے کچھ لوگ اور ہیں، اور مذاق اڑانے والے کچھ اور لوگ ہیں۔ اب انہی مثال میں سے ایک مثال دیکھیے، جب غدیر میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ کا رسول خود اسی خطبے میں کہہ رہا تھا۔ یہ بہت عجیب بات ہے، آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ جو بیعت کہنا چاہتا ہوں میں کہ جب اللہ کا رسول خطبہ غدیر دے رہا تھا تو شروع میں ہی اللہ کے رسول نے کہہ دیا، اے لوگو، یہ جو پیغام پہنچانے جا رہا ہوں، یہ جو رسالت کا اللہ کا پیغام تم تک کنوے کرنا چاہتا ہوں، میں نے کئی بار اللہ سے کہا کہ یہ پیغام میری امت کو ہضم نہیں ہوگا، اللہ مجھے معاف کر دے، اور اللہ کہہ رہا ہے نہیں تم پہنچا دو، تو اللہ کہہ رہا پہنچا دو، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے کہا تھا، بار بار جناب جبریل سے کہا کہ جناب جبریل جاؤ میری امت کے بارے میں اللہ سے کہہ دو، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہ ولایت کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ہضم نہیں کر سکتے۔ اچھا ہم نے دیکھا بھی، ادھر اعلان ہوا، آ کر ہاتھ پر بیعت کر کے کہہ رہے ہیں آپ ہمارے امیر ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف سے یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف سے کیا کر رہے ہیں؟ مولا کو ہٹانے کی ہر سازش کر رہے ہیں، ہے نا؟ یہی میں ایک روایت آپ کو دیکھیے، یہ جو ہے آپ کہیں گے غدیر کب اور آج کا زمانہ کب، میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گا اس کے جواب میں، زمانہ بدل گیا، دشمن اہل بیت نہیں بدلے، یہ یاد رکھیے گا، دشمن اہل بیت نہیں بدلے۔ یہ موصل جو ہے، جو چند سال پہلے داعش نے قبضہ کر لیا تھا، جانتے ہیں وہ موصل میں شیعہ کیسے لوگ بنے تھے؟ اب ایک واقعہ سناتا ہوں اور نتیجے پہ غور کیجئے گا۔ میں نے آپ سے کہا جب اللہ کا رسول کہے کہ میں نجات کی کشتی بنا رہا ہوں یا دکھا رہا ہوں، اب غدیر میں تو نجات کی کشتی تیار ہو رہی تھی نا، جس کی پہلی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اب جب کشتی تیار ہو رہی تھی تو اس کے جو ہے ملاح کون ہے نا؟ کسی کو بھی بھائی کشتی کے لیے ضروری ہے کہ کشتی چلانا والا ہونا چاہیے۔ کشتی کی خصوصیت یہ ہے کہ بھائی کشتی بنانے والا کوئی ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ خود جو ہے اہل بیت میں سے ہے، ایسا تو نہیں کہ اہل بیت میں سے نہیں، اور اللہ کے رسول ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بنانے والا تو خدا ہے اور چلانے والے رسول اللہ ہیں، جس کی شروعات ان سے ہوئی ہے۔ آج تو کشتی نجات چلانے والے ہمارے مولا ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب کشتی بنی نا تو دشمن جو بغض تھا ظاہر ہو گیا، وہ بغض جو ہے آج تک جاری ہے۔ اب یہ واقعہ کس نے ارشاد دیلمی میں، ٹھیک ہے، دیلمی نے لکھا ہے، اس کو نقل کیا ہے کس نے؟ ایک ہمارے جلیل القدر عالم گزرے ہیں، ہمارے ہندوستان سے بھی ان کا کچھ رابطہ تھا، لکھنؤ میں ان کا خاندان بستا تھا، آیت اللہ ہے نعمت اللہ جزائری، ٹھیک ہے، ان کی اولاد چند سال پہلے یہاں آغا طیب جزائری آ کے گئے، ان کے دادا کی بات ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھیے بغض علی اور بغض اہل بیت کس حد تک لوگوں کے درمیان تھا، جبکہ اللہ کا رسول کہہ رہا تھا، اسی غدیر میں بھی اعلان کیا، اور غدیر سے پہلے بھی اور غدیر کے بعد بھی اعلان ہی نہیں کیا، بلکہ آج تاریخ نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ مدینے آئے تو کسی نے آ کے کہا کہ آپ نے کشتی نجات جو بتائی ہے اپنی طرف سے
یا اللہ کی طرف سے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا میں تو کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں بناتا ہوں، بنانے والا تو وہی ہے، میرا کام بتا دینا ہے، دکھا دینا ہے، میں نے بتا دیا، دکھا دیا۔ اس نے کہا نہیں میں یہ مان نہیں سکتا ہوں، بلکہ وہ تو تھوڑا آگے بڑھ گیا۔ اس نے کہا اے اللہ اگر تو نے بنایا ہے تو میرے اوپر عذاب نازل کر دے۔ اور آج مورخین نے لکھ دیا کہ مسجد سے نکلا تھا، ایک پتھر سر پہ پڑا اور ہلاک ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب تو عبرت لے لینا چاہیے تھا نا، اب تو یقین ہو جانا چاہیے تھا نا کہ جو کشتی کی مخالفت کرے گا اللہ کا پتھر اس پر پڑے گا۔ یہ تو واضح بات تھی نا۔ لیکن آپ دیکھیے اب جو یہ واقعہ نقل کر رہا ہوں، آپ دیکھیے یہ تاریخ میں درج ہوا۔ ٹھیک ہے، ایک قاضی موصل کے تھے جن کا نام احمد ابن محمود۔ ٹھیک ہے، آج ان کی تاریخ آج بھی ان کا نام ہے۔ کچھ لوگ موصل سے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہاں؟ اللہ کے گھر کو۔ اب قاضی ہیں، قاضی تھے اس شہر کے، تو حاجی حضرات ان سے ملنے آئے، اور آپ اس نقطے کی طرف توجہ کیجئے گا۔ وہ جو ہے ملنے آئے، ان کا کہ ہم جا رہے ہیں حج پر اور وہاں سے جائیں گے زیارت کے لیے، تو اگر کوئی کام ہو آپ کو ہم سے تو آپ بتا دیجئے، ہم آپ کا کام کر لیں گے۔ اور کہا ایک پیغام ہے رسول اللہ کو، اور امانت کا تقاضا ہے جیسا کہوں ویسا ہی پہنچانا۔ ٹھیک ہے، آپ فرمائیے۔ تو جب پیغام کہا جا کے رسول اللہ کی قبر پر کہہ دینا، رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہ وہ قاضی موصلی نے پیغام بھیجا ہے آپ کو کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا کہ آپ نے اپنا جانشین علی کو بنا دیا؟ کون سی چیز علی کی پسند آ گئی آپ کو؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب پھر اس نے بہت کہتے کیا ان کے آگے سر پہ بال نہیں تھا، یہ پسند آ گیا آپ کو؟ اور پھر اس نے جو جملے کہے، وہ لفظ بھی انسان، ایک طرف رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو علی کو نہ مالے جتنی نماز پڑھے سب بیکارت جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کو امتی بھی کہتا ہے، اور اللہ کی اعتراض اس پہ کہہ رہا ہے رسول اللہ پر۔ رسول اللہ پہ اعتراض نہیں کر رہا ہے، رسول اللہ سے آگے اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے تو خود کیا ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے انہوں نے بنایا ہے۔ اب حاجی چلے گئے، جو ملنے گئے تھے حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان کو بہت برا لگے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ایسا عالم اپنے آپ کو کہتا ہے، جج بنایا ہے اور ایسی بات کرتا ہے۔ یہ لوگ گئے وہاں، حج کیا اور گئے مدینے۔ جب یہ قافلہ آنے والا تھا تو وہ آدمی، اس کو پیغام یاد تھا، لیکن مارے شرم کہ وہ رسول اللہ کے پاس جاتا اور پلٹ آتا، نہیں کہتا تھا۔ ایک بار جب زیارت کر کے آیا اور سویا تو امام آئے، کیا ہوا؟ موصلی قاضی کا پیغام نہیں پہنچاؤ گے رسول اللہ کے پاس؟ آخر رسول اللہ تمہارا کام ہے پیغام پہنچا دو۔ اس نے کہا میں نے خواب میں بھی کہہ دیا کہ نہیں، مجھے بڑی شرم آتی، میں کیسے یہ کہہ دوں، کس زبان سے اپنے الفاظ ادا کروں؟ امام نے کہا پیغام امانت کے کام میں تمہیں پہنچا دو، اس نے کہا ہے تم سے وعدہ لیا ہے کہ تم پہنچاؤ گے تو تمہارا کام پہنچا دو۔ کہتے جیسے اٹھا میں سیدھے رسول اللہ کے روضے پہ گئے۔ آپ دیکھیے آج یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں اور پھر آگے بات بڑھا جاتا ہوں۔ مولا جو ہوتا ہے نا، جس کو اللہ مولا بنا دے، اس کی حیات اور موت فرق نہیں کرتی، یاد رکھیے گا۔ وہ زندہ ہو تو بھی امام، اس دنیا سے چلا جائے تو بھی امام۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، محمد و آل۔ جب قاضی موس کا پیغام رسول اللہ کو پہنچایا، کہتے اسی رات امام میرے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اس کو سزا دے دو، قاضی صاحب کو سزا دے دو۔ جس نے ولایت قبول نہیں کیا
اس کو اللہ کی نعمت استعمال کرنے کا حق کیا ہے؟ جاؤ اس کو سزا دو۔ کہتا یہ آدمی جو حاجی صاحب تھے، ظاہر بنے تھے، کہتے میں نے دیکھا کہ مولا آئے، رسول اللہ بھی ساتھ میں ہیں، اور قاضی صاحب کو انہی کے بستر پہ حلال کر دی۔ ٹھیک ہے، اب آپ سوچئے کہاں مدینہ اور کہاں موصل۔ اب جب صبح ہوئی موصل میں ہنگامہ مچ گیا، بھائی قاضی صاحب تو مار دیے گئے، کس نے مارا؟ اب تو جھوٹے کسی کو نہ کسی کو پکڑ کے لایا بھی گیا۔ بھائی کیس تو آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کیسا، اب کسی نے مارا، کس نے مارا، اور کسی کو پکڑ کے لا کر بلی کا بکرا بنا دیا گیا۔ بھائی اب یہ قافلہ پلٹ کر آیا، یہ قافلہ جو ہے پلٹ کر آیا، تو اس نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ماجرا، یہ تو حاجی صاحب نے اپنے آنکھوں سے ماجرا دیکھا تھا۔ جب وہ ماجرا دیکھ کر آئے، پوچھا بھائی قاضی صاحب وہ تو مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو کس نے قتل کیا؟ تو بتا دیا بھائی فلاں آدمی پکڑا گیا۔ اس نے کہا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں اب جا رہا ہوں قاضی صاحب کے گھر، ذرا ان کو دکھا دوں۔ آیا وہ قاضی صاحب کے گھر، کہا قاضی صاحب جس دن رات کو انہیں قتل کیا گیا، وہ جو ہے قتل جب ہوئے تو کیا اوڑھے ہوئے تھے؟ وہ چادر، وہ لحاف؟ تو کہا وہ لحاف وہاں رکھا ہے۔ کہا جاؤ دیکھو اس پہ خون کا نشان ہے کیا؟ ٹھیک ہے، گئے دیکھا ہاں خون کا نشان ہے اس پر۔ پھر پوچھا کہ اچھا چاقو جاننا چاہتے ہو کہاں رکھا گیا ہے؟ کہا تم تو حج پہ تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ بھائی یہ چاقو کہاں رکھا گیا ہے جس سے ان کو حلال کیا گیا ہے؟ تو جواب دیا کہ وہ میں سب جانتا ہوں، آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ وہاں چاقو بھی کہاں رکھا ہوا ہے۔ وہ چھت پہ لے گیا، کہا دیکھو یہ چاقو یہاں رکھا ہوا۔ اب تو یہ اس کو جب یہ پتا ہے کہ لحاف پہ خون لگا ہوا ہے، یہ بھی پتا ہے کہ چاقو کہاں رکھا ہوا ہے، تو پورے جو ہے حاکم شہر موصل کے حاکم کو خبر دی گئی کہ بھائی حاجی صاحب ایسی بات کر رہے ہیں، ان کی بات میں سچائی بھی ہے۔ اب پورا شہر آیا، اب مجرم کو پکڑا جا چکا ہے، اور یہاں تو جب شہر میں آیا حاکم نے پوچھا تمہیں کیسا پتا چلا؟ کہا پتا چلا نہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو کہا کیا دیکھا؟ اس نے پورا ماجرا سنا دیا کہ جب ہم جا رہے تھے تو کیا ہوا تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا، اور ہمیں وہاں پر کیا کہا گیا۔ اب جب یہ بات سنی تو پورا شہر شیعہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، کہ آپ کی سچائی جان لیا ہم نے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کشتی اہل بیت کی مخالفت کرنے کا نتیجہ ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ جب تک مولا زندہ تھے اپنی تلوار سے کافروں کو مارا، جب اس دنیا سے چلے گئے تو غیبی طاقت نے ان کے دشمنوں کو مارا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ نقل کرنے کے بعد میں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے اس لیے کہ جان لیجئے یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ خدا نے قرآن میں کہا ہے جو آدمی ولایت اہل بیت کو یا کشتی نجات کی مخالفت کرے گا اس کو ہلاکت ہی ملنے والی ہے، اس کو نجات نہیں ملے گی، اس کو ہرگز جو ہے نجات ملنے والی نہیں ہے۔ اب ایک اسی طرح سے ہمارا موضوع تھا امام حسین کشتی نجات ہے۔ آج جب ہم یہی کشتی نجات کو وہاں دیکھتے ہیں دشمنی موجود ہے، تو آج ہمیں یہاں بھی دکھائی دیتا ہے، اتنے سال کے بعد بھی دکھائی دیتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے، ان کے ہر عزا کی مخالفت کرنے والے کہاں سے پیدا ہوتے۔ اور یہیں سے ایک بات نقل کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے انسان کو وقت کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔
اسی طرح یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس راستے پہ چل رہے ہیں اس راستے کا تقاضا کیا ہے۔ ہدایت دو لفظ میں ملتی ہے انسان کو، ایک جھٹکے میں انسان کو ہدایت ملتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ہدایت لینے کے لیے انسان آمادہ ہو۔ اب اللہ کا رسول بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اہل بیت، میرا حسین، اب یہ حدیث تو آپ بارہا سن چکے ہیں نا کہ اللہ کا رسول کہہ کے جا رہا ہے اے اللہ جو حسین کو دوست رکھ تو اس کو دوست رکھ۔ اسی طرح اللہ کا رسول کہہ کے جا رہا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے سنانا چاہتا ہوں، دیکھیے امام حسین شہید ہوئے سن 60 ہجری میں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا رسول یہ تو نہیں کہہ رہا کہ شہادت ہو گئی تو کشتی نجات پہلے ہے اس کے بعد نہیں ہے، نہیں، جس طرح ولایت غدیر میں اعلان کیا اور کہا قیامت تک ہے، اسی طرح یہ بھی اعلان کیا کہ میرا حسین کشتی نجات ہمیشہ کے لیے ہے، ایک دن کے لیے، 2 دن کی بات نہیں ہے۔ آج یہی وجہ ہے، ہم آج بھی دیکھتے ہیں ساری دنیا میں جو انصاف پسند لوگ ہیں، جن کے دلوں میں لجاجت نہیں ہے، جن کو دلوں میں ہٹ درمی نہیں ہے، آج بھی حسین سے در سے ہدایت لیتے ہیں، لیکن جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہیں کیا یا جن سے اللہ کو محبت نہیں، یا آپ کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے ظرف کو آمادہ نہیں کیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہی حسین جو کشتی نجات ہے ان سے دشمنی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا ایک جملہ کہنا ہے، جو بھی ان سے محبت کرتا ہے، جو بھی ہدایت کا طلبگار ہے، ہمارے آقا کبھی بھی اس کو ہدایت سے محروم نہیں کرتے۔ میں ایک جملہ لانا چاہتا ہوں اور سنانا چاہتا ہوں، میں نے یہ واقعہ اسی لیے سنایا تھا کہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ میں ایک کتاب پڑھی جس کتاب کا نام ہے کرامت جرعی از کرامت حسین، جرعی از کرامت حسین، امام حسین علیہ السلام کا ایک گھونٹ کرامت کا، امام سے جو وابستہ ہوگا، امام کے لیے ایک چھوٹا سا کام کرے گا، امام کی طرف سے ہدایت اس کو پکڑ لے گی، امام اس کو ہدایت کی طرف کھینچ لے گی۔ ٹھیک، اسی لیے آج تھوڑا زمانہ بدل گیا، میں تھوڑا سا کبھی کبھی یہ درد جو اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں تو آپ سے بھی کہہ دے رہا ہوں، ہماری مجلسوں میں 100 سال پہلے، 100 سال بھی بہت میں نے کہہ دیا، تھوڑا اور کم، پہلے جس قدر احترام تھا اب وہ احترام میں کمی آ گئی۔ ٹھیک ہے، ہم مادیت کی طرف جھک گئے، ورنہ یہی مجلسیں، یہی آقا کا ذکر پورے شہر کو شیعہ کر دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ خلوص سے کوئی چیز لے کے جائیں گے اس کا اثر کچھ اور ہوگا، اور اگر آپ اس خلوص سے نہیں لے کر گئے تو اس کا کچھ اثر اور ہوگا، ان دونوں میں فرق پایا جائے۔ اب میں اسی کتاب سے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، آپ دیکھیے کہ مولا کی ہمارے توجہ، تھوڑا سا بھی کوئی انسان اس طرف توجہ کرتا ہے تو کیسے اس کو شامل حال ہوتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ خلوص، اور اگر خلوص نہ ہو تو میں دونوں چیزیں آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ ہمارے ایک وائس تھے جو دھیرے دھیرے، کوئی بھی آنی شہرت پاتا ہے دھیرے دھیرے بڑا ہو جاتا ہے، اب جب بڑے ہو گئے تو ان کی شروعات ہوئی تھی ایک بڑھیا کی مجلس پڑھنے سے، ایک ضعیف عورت ان کو مجلس پڑھنے کے لیے وہ بھی گاؤں میں بلاتی تھی، اور اتفاقاً مجمع بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب جب مجمع نہیں ہوتا تھا اور پھر دھیرے دھیرے شہرت پا گئے تو ایک دن بڑھیا سے کہا بھائی دیکھو تمہارے وہاں تو سننے والے بھی نہیں ہیں، اب نیکسٹ محرم میں معافی چاہتا ہوں میں، یہاں تو ویسے بھی کوئی سننے والا نہیں، تو اب جہاں سننے والا وہاں سنا دوں۔ اتفاق دیکھیے کہ اس بڑھیا کے پاس اس مجلس کے عوض ہدیہ دینے کے لیے بھی کچھ پیسہ نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا تھا، ایک کپڑا ان کو، اس کے پاس وہی تھا، وہ اٹھا کے تحفے میں دے دے، بھئی آج کا ہدیہ آپ یہ لے لیجیے۔ انہوں نے قبول کر لیا اور چلے آئے۔
اور کہہ دیا اب تمہاری مجلس نہیں پڑھوں گا. تاریخ نے لکھا ہے دوسری سال اب انتظار کر رہے ہیں کہ بھیا ہمیں دعوت نامہ ملے گا. پہلی محرم مل گئی، دعوت نامہ نہیں ملا. دوسری محرم ہو گئی، ان کے نوکر نے پوچھا کہاں سے مجلس پڑھیں گے، اسٹارٹ کریں گے. تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کسی نے مجھے بلایا نہیں، شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے، ایک شہرت پا گئے ہیں. تو اب جب یہ ہو گیا کہ بھئی 2 دن گزر گیا تو انہوں نے سوچا مجلس بے عزتی کرانے کے بجائے میں کسی گاؤں میں جاؤں اور کہہ دوں بھائی میں آؤں تمہارے مجلس پڑھنے کے لیے. وہ دور تھوڑی جانتے ہوں گے میں اتنا مشہور آدمی ہوں. گاؤں چلے گئے. اب ان کا نام چونکہ گاؤں والوں نے سنا نا، وہ بھائی بہت خوش ہو گئے کہ بھئی خود سے پڑھنے آ گئے اور تو بہت اچھی بات ہے. تو گاؤں والوں نے ان کو کیا کیا، اپنے گاؤں کے پردھان کے پاس رہنے کی جگہ دی. کہا ٹھیک ہے مجلس پڑھیے گا. ایک مجلس پڑھی رات کو اور پردھان کے وہاں جا کے رک گئے. رات کو ان کو حاجت پیش آئی. جب گئے وہاں تو کتے نے بھونکنا شروع کر دیا. اب یہ جتنا بھگا رہے ہیں وہ بھاگ نہیں رہا ہے. آخر اس نے ان کے قریب آ کر کپڑا کھینچ لیا. جب کپڑا کھینچ لیا تو اور ڈر گئے اور ایک گڈھے میں گر پڑے. اب شور ہو رہا تھا. اب مولوی صاحب یہاں رہتے ہیں تو گھر کی کوئی خاتون نے سوچا یہ کیا ہو رہا، مولوی صاحب سو رہے ہیں اور یہ دیکھو. تو وہ اٹھی اور اس نے خاتون نے سوچا ان کو جگا دیں. دیکھا کہ وہ گڈھے میں گرے ہوئے. تو اب کیا کرے، اس نے جو ہے سوچا میں ایک کام کرتا ہوں کہ ایک رسی لاؤں اور ان کو مول صاحب کو، اب کسی کو جگانا تو مناسب نہیں ہے، رسی لائے. تو وہ جب ان کے ہاتھ میں رسی پکڑی تو وہ کہاں اچھا ہوا ہے وہ آدمی. اب پانی میں ادھر رسی ملی تو اتنی زور سے کھینچ لیا کہ وہ معصمہ بھی آ گئی اسی میں. اب شور جب ہوا تو پردھان اٹھے. اب جب پردھان نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی گڈھے میں، اس نے مولوی صاحب کو نکالا کہ اب بھی اسی وقت کپڑا پہنو، نکل جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ نہیں سننا. اب انسان کے ذہن میں شک آ گیا نا. اب وہ رات کو بھگا دیا گیا. راستے میں خیال آ گیا کہ یہ ماجرا کوئی معمولی نہیں ہے کہ مجھے پورے شہر میں 2 دن کوئی دعوت ہی نہیں ملی. ایک جگہ خود سے گیا ایسے ذلیل ہو گیا. اسی وقت ہاتھ کو دعا کے کہا کہ میں سمجھ گیا میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے، اب توبہ کرتا ہوں. اور صبح ہی اٹھے اس بڑھیا کے گھر پہنچ گئے. یہ واقعہ سنانے کا پیچھے ایک راز ہے. جو امام سے جڑے گا امام اس کو عزت عطا کرے، شرف عطا کرے، شہرت عطا کرے. لیکن جو دنیا کے لیے جڑے گا وہ ذلیل اور خوار ہوگا. یہ کشتی نجات سے جڑنا اور منہ موڑنے کا. لیکن آپ جان لیجئے امام ہوتا ہے، امام ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے. اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی اس کا احترام کرے گا، آپ جان لیجئے جیسے ہی احترام کرے گا اس کا نتیجہ اس کو ضرور ملنے والا. آپ یقین جان لیجئے آج ایک ذرہ بھی احترام آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں بڑھتا رہے گا، اماموں کی الطاف، امام کی توجہ آپ کو ملتی رہے گی. اور خدا نخواستہ آپ کے دل میں بغض اور بغاوت پیدا ہوئی، کوئی اور چیز غالب آئی تو کیا ہے، کشتی نجات سے رشتہ کمزور ہو جائے گا. عزیزان گرامی، محرم آتا ہے تو یہی ایک جملہ کہنا چاہوں، اپنا رشتہ اپنے امام سے مضبوط کر لو. آج جس سوسائٹی میں جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں بہت ساری مشکلات ہیں. تو جب مشکلات ہے تو مشکل کشا موجود ہے. خدا نے کشتی نجات بنائے اسی لیے کہو. اور ائمہ ہمارے کہتے تھے کہ جو جتنی جلدی جڑے گا اتنی جلدی اس کو نجات ملے گی. اور یہ ایک کوئی معمولی بات نہیں ہے.
میں عجیب ہے بات، امام حسین کی بات بالکل الگ ہے یہاں. امام حسین کو کسی پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی امام حسین کے مرتبے تک کوئی پہنچ سکا. تو اب جب ہم اس مجلسوں میں جائیں، اب مجلسوں میں نہیں جا رہے، گھر میں جا رہے ہیں، گھر ہی میں بیٹھ رہے ہیں، تو ایک جو ہے نصیحت کر کے آ جاتا ہوں آج کے بارے میں بات کرنے کے لیے. ان گھروں میں بھی مجلسیں جب سن رہے ہیں آپ، تو احترام کا خیال رکھیں. میں نے اس آن لائن میں بہت اچھی خصوصیت دیکھی مجلس میں، لیکن وہیں ایک چیز بہت بڑا عیب دیکھا. ٹھیک ہے، جو ذکر آپ کو اللہ سے قریب کر دے، جو ذکر مجھے اور آپ کو اللہ سے نزدیک کر دے، جو ذکر مجھے اور آپ کی قسمت کو بدل دے، اس کے لیے آپ کے دل میں کتنا احترام ہونا چاہیے. نہیں، اس وبا نے جہاں آپ کو گھر میں بیٹھنے پہ مجبور کیا ہے، وہیں آپ کا امتحان بھی ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہ کیسے مجلس کرتے ہیں، اب دیکھیں ان کی شرکت کیسے ہوتی ہے. ورنہ کیا ہوتا تھا، جوان باہر کھڑے رہتے تھے، فرش عذاب کون بیٹھتا تھا؟ بوڑھے. آج اللہ نے کہا ٹھیک ہے، بوڑھے کو بھی گھر میں بٹھائی دیتا ہوں، بیٹھو، گھر میں بیٹھنے کا شوق ہے بیٹھو. اور یہیں وہ نصیحت سن لیجیے. آج جب یہ آن لائن مجلسیں ہوتی ہیں نا، تو میں نے ایک دو چار مجلسیں خود بھی سنی، بھائی بہت ساری مجلسیں سنی، ان میں سے لائیو سنی. تو ایک چیز جو میں نے محسوس کیا، وہ جانتے ہیں کیا؟ آن لائن آ رہے ہیں تو وہ ریشو اوپر نیچے ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، اتنے لوگ سن رہے ہیں، پھر اچانک جو ہے 10 آدمی کم ہو گئے، پھر 10 آدمی اضافہ بن گئے، بڑھ گئے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو کسی نے مجھ سے کہا مولوی صاحب فون آ گیا تھا، مجلس میوٹ کر کے فون اٹینڈ کرنے گئے. آپ جان لیجئے یہ زہرا کے لال کا ذکر ہے، یہ آپ کا محتاج نہیں ہے، میرا محتاج نہیں ہے، یہ خدا نے اس کو زندہ رکھا ہے. تو اس کا احترام کیجئے، اور جب آپ سن رہے ہوں تو آپ کا موبائل، پھر موبائل آپ نہ دیکھیے، مجلس سے سن لیجیے. اب میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لگاتار مجلس سے سنتے رہیے، نہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے جو آپ نے امام حسین کی عزا کے لیے رکھا ہے. جب سنیے تو پھر وہ میسج پوری مجلس سن لیجیے، ٹھیک ہے. اور یقین جانے اس کا فائدہ بھی ہے. ایک آدمی کو وقت پر ٹائم پہ نہیں سن سکا تو آن لائن موجود ہے، آپ جب چاہیے سن لیجیے. یہ بھی اس کا عظیم فائدہ ہے. آج اس کا عظیم فائدہ ہے کہ آپ کو مریض اور مرض سے دور، آفت سے دور، گھر میں بیٹھ کے آرام سے امام حسین کی عزا کر سکتے ہیں. اسی لیے عزا کرنے کے لیے آج آپ کو امام بنے آنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں عزاداری ہو سکتی ہے، لیکن جذبہ عزاداری آپ کے اندر ہوگا تو عزاداری ہوگی، اور اگر جذبہ نہیں ہوگا تو پھر عزاداری نہیں ہوگی. اللہ نیتوں سے واقف ہے ہماری اور آپ کی، تو ہماری اور آپ کی نیتیں دیکھ کر ہمیں اجر دیتا ہے، ہمیں ثواب دیتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری جو ہے نیت کو دیکھے بغیر، ہماری نیتوں کو دیکھ کر اجر. اور آپ دیکھیں آقا کا ہمارے ایک لفظ کتنا اثر انداز ہوتا ہے. آج کی جو تاریخ ہے نا، وہ تاریخ میں جو مصائب پڑھا جاتا ہے، آپ دیکھو جب ایک انسان امام کا احترام کرتا ہے تو امام کیسے اس کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لاتا. ہمارے علماء نے لکھا یہ جملہ، جب مولا کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے تو ہرکا لشکر سامنے آ گئے. آپ سنیے گا یہ جملہ، ہرکا لشکر سامنے آ گئے. امام نے کہا کہ ہمیں ادھر جانا ہے، اور نے کہا نہیں آپ کو ادھر نہیں جانے دیں. ٹھیک ہے، امام نے گھوڑے بیٹھے اور ایڑ دیا. اس نے امام کے لگام کو پکڑ لیا، میں آپ کو ادھر نہیں جانے دوں. امام نے ایک جملہ کہا. ہمارے علماء کہتے ایک جملے نے حسین کی یزیدی فوج سے اور کو نکال کر حسینی بنا دیا. جانتے ہو کیا؟
امام نے فرمایا ثقلت امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اب اتنی جرأت ہو گئی ہے کہ تو ہماری لگام فرس پہ ہاتھ ڈال رہا ہے۔ اس نے یہ سنا ہاتھ چھوڑ دی، لگام چھوڑ دی، اور ایک عجب جملہ کہا۔ اس نے کہا دنیا کا کوئی انسان ہوتا تو میں جواب دے دیتا تھا، لیکن آپ کی ماں زہرا ہے، میں سوائے احترام کے کوئی بات بی بی کے بارے میں نہیں کر سکتا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں خدا کی قسم یہ چیز تھی، امام نے یہ جو کہا تھا ثقلت امک، جان بوجھ کے کہا تھا تاکہ اس کو ہدایت کی طرف لایا جا سکے۔ اور آپ عزیزان گرامی آپ محسوس کیجئے، جب کربلا میں شب عاشور آئی تو مقتل کہتا ہے حر ابن سعد کے پاس گیا، ابن سعد کیا ہوگا کل؟ اس نے کہا جنگ ہوگی، لوگ شہید ہو جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ کہا کوئی راستہ نہیں ہے؟ کہا نہیں، جنگ ہونے والی، کل ہوگی جنگ۔ ٹھیک ہے، وہاں سے آیا تو حر تھر تھر کانپ رہا ہے، خیمے میں ٹہل رہا ہے۔ 1000 کا جو کمانڈر ہو، 1000 فوجی اس کے ماتحت ہوں، اب ٹہل رہا ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا ڈر گئے کل کی جنگ سے؟ اس نے کہا ڈر نہیں گیا میں، مجھے یہ لشکر کی کثرت کوئی مسئلہ نہیں ہے، قلت مسئلہ نہیں ہے۔ کہا پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ جو ہے آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس کو لے کر پشت خیمے حسینی پہ رہا۔ جب امام حسین کی خیمے کے پیچھے آیا، کہا ذرا غور سے سنو، غور سے سنو، کیا سنائی دے رہا ہے؟ تو جب اس نے کہا وہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو پیاسے بہت ہیں، اور ایسا لگتا ہے اکٹھا ہو کر کوزے ہاتھ میں لیے ہوئے اور ایک خیمے سے دوسرے خیمے دوڑ رہے اور التش التش کہہ رہے۔ کہ تمہیں پتہ ہے اس کے ذمہ دار میں ہوں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ کہا ارادہ کیا ہے پھر؟ کہا اب صبح ہونے دو، میں نے فیصلہ کر لیا، میں وہ نہیں ہوں جو جہنم میں جاؤں، میں کشتی نجات پر سوار ہوں گا، میں حسین کی کشتی پہ سوار ہو کر نجات حاصل کروں۔ صبح ہوئی، بیٹے سے کہا میں جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا بابا اچھی بات ہے، جب اب تک تھا تو اپنے ساتھ رکھا، اب نجات کی بات آئی تو چھوڑے جا رہے ہو؟ کہا نہیں بیٹا، جس کو میرے ساتھ آنا ہے وہ آئے۔ میں اب یہ چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوا، لیکن عجب شان تھی۔ دیکھیے تاریخ نے لکھا ہے کہ اس نے بیٹے سے کہا میرا ہاتھ باندھ دے اور میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے۔ اب اس آنکھ میں اتنی جرأت نہیں کہ میں آقا کے چہرے کو دیکھ سکوں، مجھے شرم آتی ہے، میں کیسے جاؤں گا، کیا کہوں گا آقا سے؟ یہ کہہ کے آگے بڑھا۔ لیکن آپ دیکھیے اس کو کہتے کشتی نجات، ادھر وہ روانہ ہوا، ادھر امام حسین نے تکبیر بلند کی، اپنے صحابہ سے کہا جاؤ مہمان کا استقبال کرو۔ کسی نے پوچھا آقا کون ہماری مدد کے لیے؟ کہا جا کے باہر تو دیکھو۔ اب جب باہر دیکھا تو ایک چھوٹا سا قافلہ حسینی خیمے کی طرف بڑھ رہا۔ ایک مرتبہ بھائی سے کہا بھیا عباس جاؤ اس آنے والے کا استقبال کرو۔ یہ منظر دیکھ رہے تھے تو ایک بار حر کے بیٹے نے تکبیر کہی تو حر نے پوچھا کہ بیٹا بات کیا ہے؟ جواب میں بہت عجیب بات کہے، اس سے کہا آقا بابا خیمے حسینی سے ہمارے استقبال کے لیے آتے۔ کہا کوئی مجرموں کا استقبال کرتا ہے؟ کہا یہی تو دنیا میں اور ان میں فرق ہے، اگر کوئی سر چکا کر آتا ہے تو اس کو یہ غلامی سے آقا بنا دیتے۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیں اب یہ آیا، تاریخ نے لکھا ہے آقا خود خیمے سے باہر نکل کے آئے، اس نے سر رکھ دیا، ایک جملہ کہا حلی توبہ، کہ آقا میرے جیسے ظالم کو بھی توبہ مل سکتی ہے؟ میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ آپ کے خیمے کو دریا کے کنارے لگانے نہیں دیا، میں گھیر کر کربلا لایا آپ کو، کیا میرے جیسے لوگوں کو توبہ مل سکتی ہے؟ امام نے بازوؤں کو پکڑ کر کلیجے سے لگا لیا
فرمایا اور کیا خوبصورت ماں تیری ماں نے کتنا خوبصورت نام تیرا رکھا تھا، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے اور اس دنیا میں بھی آزاد ہے، ارباب اعضاء۔ لیکن ایک جملہ مقتل کا بڑا عجیب ہے، جیسے ہی یہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، شہزادی نے فضہ سے کہا، فضہ دیکھو کون آیا ہے، جو خیمے اصحاب حسینی میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ جب یہ بات بتائی گئی کہ حر آئے ہیں، ایک بار شہزادی نے تڑپ کر کہا، جا کر بھائی حر کو ہمارا سلام کہہ دو، اور یہ کہہ دو ایسے وقت میں آئے ہو، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، ایسے وقت میں آئے ہو جب تمہاری مہمانی کے لیے نہ ہمارے پاس کھانا ہے اور نہ ہی پانی ہے، ہم کیوں کر تمہاری میزبانی کریں۔ ارباب اعضاء، جب یہ پیغام آیا، حر نے منہ پہ تماچے مار لیے، کہا آقا اس کا ذمہ دار میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اے میرے آقا میں سب سے بڑا مجرم ہوں آپ کا، اس لیے اے میرے آقا اب مجھے مرنے کی اجازت دو تاکہ سب سے پہلے آپ کے قدموں اپنی جان نچھاور کر دوں۔ لو ارباب اعضاء، امام نے فرمایا حر جلدی کیا ہے، آج تو شہادت کا دن ہے۔ کہا نہیں آقا، اب یہ سینے میں دل تنگی محسوس کر رہا ہے، آقا مجھے لڑنے کی اجازت دو۔ امام نے کہا آج تو قربانی کا دن ہے، جاؤ میں نے اجازت دیا۔ حر نے کہا آقا میں پہلے اپنے جوان بچے کو بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی شہادت سے اطمینان ہو جائے کہ ہم نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے۔ لو ارباب اعضاء، حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ بیٹا جب جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے گرا، اس سے باپ کو آواز دیا، بابا ادرکنی یا بتاؤ ادرکنی۔ حر جلدی سے سوار ہونا چاہتا ہے۔ امام نے پوچھا حر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا آقا میرا بچہ جوان ہے، گھوڑے سے گر چکا ہے، زخموں سے چور ہے، آقا وہ مجھے مدد کے لیے بلایا ہے، کیا میں اس کی مدد کو نہ جاؤں؟ اور جب حسین نے فرمایا کیا بوڑھا باپ جوان کی لاش میں جاتا ہے؟ اور ارباب اعضاء حسین خود گئے، اس حر کے بیٹے کی لاش اٹھائی، بس ایک جملہ اور مجلس ختم ہو گئی۔ کہ ارباب اعضاء مولا سے کہوں گا مولا آپ نے خود ہی کہا ہے جوان بیٹے کی لاش پر بوڑھا باپ نہیں جاتا۔ ہائے تھوڑی دیر کے بعد ابھی کربلا میں علی اکبر کی آواز آئے گی، امام شاید جواب دے میں جاؤں گا لیکن مجھ سے جوان کا لاشا نہ اٹھے گا، میں بنی ہاشم کے بچوں کو بلاؤں گا، اے بچوں آؤ اپنے کڑیل جوان کی لاش اٹھاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو امام کے عزاداروں میں قرار فرما، اے میرے ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ مومنین جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس بلا سے محفوظ فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے اللہ آقا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، میرے معبود ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔